ام امن تم، یا تم امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے، کس بات سے؟ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ لوٹائے تم کو اس میں ایک دوسری مرتبہ، کس میں؟ سمندر میں. یعنی اگر ایک دفعہ تم بچ کے نکل آئے ہو تو پھر تمہیں دوبارہ کسی کام سے سمندری سفر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی، یا ویسے ہی سیر کا شوق آ سکتا ہے، کام کے بغیر بھی پھر چل پڑتے ہو. آپ دیکھیں کہ انسان کی نیچر اس قسم کی ہے کہ بھلے کہیں کسی جگہ سے اس کو سخت نقصان بھی پہنچے، لیکن اگر اس کا دل آ جائے اس کام پر دوبارہ تو پھر وہ اسی میں. آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا کہیں سے چوٹ لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ڈرتے ہیں اور پھر دوبارہ جا کے اسی میں ہاتھ دینے لگتے ہیں. اگر گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو تو گاڑی چلانا تو نہیں چھوڑ دیتے. تو اسی طرح انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر ایک دفعہ بچ گیا تو بس اب اس کو کوئی دوبارہ مشکل نہیں آ سکتی، اس لیے اب مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں، بس وہ مجھے اس وقت ضرورت تھی جب میں پریشانی میں تھی. نہیں، ہم کسی وقت بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں وہ واپس پھر کسی وقت اسی جگہ لے جائے گا جہاں تم پہلے پکڑے گئے تھے. فیرسل علیکم قاصفا، پھر وہ بھیجے تم پر توڑ دینے والی. قاصف کا لفظ جو ہے قصف سے نکلا ہے، طوفانی ہوا. قصف کہتے ہیں کوٹنے کو، توڑنے کو. وہ تم پر دوبارہ توڑ پھوڑ دینے والی ہوا بھیج سکتا ہے، من الریح، ہوا میں سے. فیغرقکم، پھر وہ غرق کر دے گا تم کو، یا وہ غرق کر سکتا ہے تم کو. بما کفرتم، بوجہ اس کے جو تم نے ناشکری کی. تمہاری ناشکری، تمہارے شرک کی وجہ سے وہ تمہیں پھر وہیں لے جا کے ڈبو بھی سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی انسان کے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا سبب بنتی ہے. کیونکہ یہاں کیا کہا گیا؟ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ. اللہ تعالیٰ پھر رسی دراز کرتا جاتا ہے نا، پھر ایک ہی دفعہ پکڑتا ہے. بس صرف اس وقت یاد رکھتے ہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے، اور جو ہی پریشانی جاتی ہے تو بس ہم سب بھول جاتے ہیں. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا، پھر نہ تم پاؤ گے، لکم اپنے لیے، علینا ہمارے مقابلے میں، بھی ساتھ اس کے، تبیعا پیچھا کرنے والا. تابعا کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنے کو. یعنی اگر اللہ تم کو پکڑ لے، مار ڈالے، غرق کر دے، کوئی ہے دنیا میں جو تمہارے غرق کا بدلہ لے سکے، انتقام لے سکے، سو کر سکے، پکڑ سکے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس قدر تم بے بس ہو، تم میں سے کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. مثلا قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، سب کو ختم کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے کہ اب اس قوم کے ساتھ یہ ہوئی تو اب خیر نہیں. انسانوں کا حال کیا کہ اگر آپ کسی کو نقصان دیں گے، کسی کی بے عزتی کریں گے، کسی کو تکلیف دیں گے تو پھر تیار رہیں اپنے لیے بھی، جوابی کاروائی کے لیے بھی. لیکن اللہ تعالی جس کے ساتھ جیسا کرنا چاہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے بدلہ نہیں لے سکتا. اگرچہ وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کلی مختار ہے، آل ان آل ہے، فل اتھارٹی رکھتا ہے. اس کی قدرت کو پہچانو، اس کو جانو، اس کا مقابلہ نہ کرو، اسے دھوکہ نہ دو. تو ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا.